بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ 4 قسم کی جو چیزیں ہیں، 4 قسم کے جو عناصر ہیں، عناصر اربع، آگ، مٹی، آباد، پانی، یعنی کیلشیم، سلفر، ایسڈ اور الکلی، یہ 4 چیزوں کے مظاہر ہیں. اور یہ 4 ٹیشوز کے ساتھ متعلقہ ہیں. 4 ٹیشوز کون سے ہیں؟ جو گرم یا حرارت والے یا آگ والے یا سلفر والے جو ٹیشوز ہیں ان کو کہتے ہیں ایپیتھیلیل ٹیشوز. اور ان کے بالکل بالمقابل جو ہے جو تری کے ساتھ متعلقہ ہیں، کیلشیم کے ساتھ متعلقہ ہیں، مٹی کے ساتھ متعلقہ ہیں، ان کو کہتے ہیں کنیکٹو ٹیشوز. اور جو تری کے ساتھ متعلقہ ہیں، الکلی کے ساتھ متعلقہ ہیں، پانی کے ساتھ، بلغم کے ساتھ متعلقہ ہیں، اور جن کا جنریٹر ریگولیٹر دماغ ہے ان کو کہتے ہیں نروس ٹیشوز. اور جو اس کے بالمقابل ہے وہ مسکولر ٹیشوز ہیں جو دل کے ساتھ اور عضلات کے ساتھ متعلقہ ہیں، اور جن میں ایسڈ پایا جاتا ہے وہ ہیں مسکولر ٹیشوز جو دل اور عضلات کے ساتھ متعلق ہیں. یہ خشک ہوتے ہیں، ایسیڈک ہوتے ہیں. ان 4 چیزوں کے کمبینیشن سے جو انسان کا مزاج بنتا ہے وہ مزاج اس میں کمی بیشی، اگر بچے کا مزاج جیسے تر گرم معتدل ہوتا ہے، اور جوان عورت کا مزاج گرم تر معتدل ہوتا ہے، اور جوان مرد کا مزاج خشک سرد معتدل ہوتا ہے، اور بوڑھے کا مزاج سرد خشک معتدل ہوتا ہے. ان کے اندر انہی چیزوں کے بڑھنے سے علامات پیدا ہوتی ہیں اگر وہ اپنے مزاج سے نکل جائیں تو. ایک مزاج بچے کے لیے تو درست ہو سکتا ہے اور وہی مزاج عورت کے لیے درست نہیں ہے، مرد کے لیے درست نہیں ہے، بوڑھے کے لیے درست نہیں ہے. ایک دوسرا مزاج ایک جوان عورت کے لیے تو درست ہو سکتا ہے لیکن وہ بچے کے لیے، بوڑھے کے لیے اور جوان مرد کے لیے مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے جوان مرد کا جو مناسب مزاج ہے وہ بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے بھی نہیں ہے، بوڑھوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. تو مزاج کے اندر رہنا ہی صحت ہے، اور مزاج سے باہر نکل جانا بیماری ہے. جس کو بڑی بڑی بیماریاں بنایا جاتا ہے کہ کینسر ہے، ایڈز ہے، شوگر ہے، ہیپیٹائٹس ہے، بلڈ پریشر ہے، دمہ ہے، ٹی بی، اصل میں یہ چیزیں، یہ بیماریاں نہیں ہیں بلکہ یہ علامات ہیں، مزاج کے بگاڑ کی علامات ہیں. اور یہ علامات کچھ بڑی بڑی نہیں، چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں. ان کو غذا کی اصلاح کر کے، نبض سے مزاج کی تشخیص کر کے، زبان سے، آنکھوں سے اور ناخنوں سے اس کی تشخیص کر کے، مریض کے احوال جاننے کے بعد اس کی تشخیص کر کے سب غذائیں درست کر کے بندے کا علاج کیا جا سکتا ہے. جیسے دیکھیں کینسر، ایک خاتون کو، میدے سے کا بات ہو رہی ہے، ایک خاتون کو کینسر ہو گیا، میدے کا کینسر تھا، افریقہ بیگم کا نام تھا. 2012 میں انہوں نے ہم سے علاج کرایا. ان کے داماد آئے تھے دلنواز صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ بس 8-10 تاریخ ہماری یعنی گھر میں ایک شادی ہے، تو ہماری مائی صاحبہ سخت بیمار ہیں، تو ہمیں بڑی فکر ہے کہ ہماری شادی کا پروگرام خراب ہو جائے گا، تو ان کا کوئی ایسا علاج کر دیں کہ کچھ دن یہ مطلب ہولڈ کر جائیں. تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہم نے علاج کرنا ہے، بھائی صاحبہ اللہ کرے لمبی زندگی پائیں، اور علاج ہم درست کریں گے جب انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی. یہ تو ہم نہیں کہتے کہ جیسے کہتے ہیں لوگ 4 دن کی مہمان ہے، 2 دن کی مہمان ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو خیر ان کا علاج کیا تو مائی صاحبہ نہ صرف ٹھیک ہو گئی بلکہ شادی کے بعد انہوں نے بھینس خریدی اور جانور خریدے، اور وہ کافی سارا عرصہ کے ساتھ زندہ رہی ہے، یعنی اپنے گھر میں خوشی کے ساتھ اور صحت کے ساتھ زندہ رہی ہیں. اور سن 2012 میں علاج کرنے کے بعد 2026 میں وہ ایکسیڈنٹل موت، یعنی کسی پہاڑی سے گری ہیں، ان کی پسلیاں وغیرہ ٹوٹ گئی ہیں، وہ فوت ہوئی ہیں. تو الحمدللہ ان کا وہ معدے کا کینسر وغیرہ ختم ہو گیا. تو کینسر کوئی بیماری نہیں ہوتی، مطلب کینسر کا نام بہت بڑا ہے کہ جی کینسر ہو گیا کسی کو، یا کسی کو ایڈز ہو گئی، یا کسی کو ہیپیٹائٹس ہو گیا. یہ نام بڑے ہیں، یہ بیماریاں بڑی نہیں، یہ علامات ہیں. صرف اتنی سی بات سمجھ آ جائے کہ کون سے ٹیشوز کی خرابی کی وجہ سے، کون سے ٹیشوز کی کمبینیشن کی خرابی کی وجہ سے یہ مرض ہوا ہے، وہ کمبینیشن آپ درست کر دیں. گرمی کا علاج سردی ہے، خشکی کا علاج تری ہے، تری کا علاج خشکی ہے، اور سردی کا علاج گرمی ہے. بس یہ اگر بندے نے سمجھ لی بات تو انشاءاللہ لذیذ انسان ٹھیک ہوتا ہے. اور اسی بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، اسی چیز کو سیکھنا چاہیے. اس مسئلے میں اگر کوئی آپ کا کوشچن ہو، کوئی آپ کا سوال ہو، کوئی اعتراض ہو، تو آپ ضرور کمنٹس میں انشاءاللہ لذیذ آپ بیان کریں گے، اور میں انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دوں گا. اور اسی طرح سے سیکھنا سکھانا انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا. اگلی کلپ تک اللہ حافظ.